بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ معارف القرآن جلد اول پیج 541 ہی جا رہا ہے، سورۃ البقرہ نمبر 2، اور آیت وہی جا رہی ہے 221، اور اس کی چوتھی بات معارف و مسائل مسلم و کافر کا باہمی ازدواج ممنوع ہے. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے. سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں. معارف القرآن جلد اول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. نظارے کو بے جنبش مسر گاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھے دیکھا کرے کوئی. کھل جائیں کیا مزے میں، کھل جائیں کیا مزے ہیں تماشائے شوق میں. دو چار دن جو میری تمنا کرے کوئی. کھل جائیں کیا مزے ہیں تمنائے شوق میں، دو چار دن جو میری تمنا کرے کوئی. چوتھی بات قابل غور یہ ہے کہ ازواجی یعنی ازدواجی تعلقات میں جو کچھ اثر ہوتا ہے وہ طرفین پر یکساں ہوتا ہے. اس لیے جیسے یہ اندیشہ ہے کہ مسلمان کے عقائد غیر مسلم سے متاثر ہو جائیں، اسی طرح یہ بھی تو احتمال ہے کہ معاملہ برعکس ہو، غیر مسلم کے عقائد مسلمان سے متاثر ہوں اور وہ ہی اسلام قبول کر لے. تو اس کا مقتضا یہ ہے کہ مسلم و غیر مسلم کے ازدواجی تعلقات کو ممنوع نہ کیا جائے. یہاں یہ حکمت کی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز میں ایک نفع کی امید بھی ہو اور کسی ضرر کا خطرہ بھی ہو تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ ضرر سے بچنے کا اہتمام نفع کی فکر سے زیادہ ضروری ہے. فارسی کا ایک حکیمانہ مقولہ مشہور ہے کہ عقل مند تریاک بے یقین و زہر بگما نہورد. اس لیے اس نفع کی امید کو نظر انداز کیا گیا ہے کہ شاید وہ غیر مسلم متاثر ہو کر اسلام قبول کرے. اہتمام اس کا کیا گیا ہے کہ مسلمان متاثر ہو کر کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 2. انشاءاللہ آپ سے اب ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 3 کے ساتھ. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے. شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے. شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں.